بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد ہے۔ انسولوڈ کیسز کی سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک اور پراسرار گمشدگی کے بارے میں بات کریں گے جو کیس اب تک انسولوڈ ہے۔ دوستو، یہ کیس 1992 کا ہے جو کہ اسپرنگ فیلڈ مسوری میں پیش آیا، جہاں 3 عورتیں پراسرار طریقے سے غائب ہو گئیں۔ اسپرنگ فیلڈ کی 3 خواتین سے مراد مسوری سے 3 خواتین کے حل نہ ہونے والی گمشدگی ہے جو 7 جون 1992 کو ہوئی۔ گمشدہ خواتین میں شیرل، ان کی بیٹی سوزی اور سوزی کی دوست سٹیسی شامل ہیں۔ باوجود اس کے کہ تحقیقات بہت زیادہ کی گئی اور بے شمار سراغ لگائے گئے، یہ معاملہ اب بھی حل طلب ہے اور پراسراریت اور کیا سرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ 6 جون 1992 کی رات سوزی سٹریٹر اور سٹیسی میکال نے اپنے ہائی اسکول کی گریجویشن کے بعد ایک پارٹی میں شرکت کی۔ انہوں نے ہوٹل میں رات گزارنے کا منصوبہ بنایا۔ بعد میں سوزی کے گھر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 7 جون کی صبح 2 بجے کے بعد سوزی کے گھر پہنچی، جہاں وہ اپنی ماں شیرل کے ساتھ رہتی تھی۔ اگلے دن دوستوں اور خاندان والوں نے ان 3 خواتین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ فکر مند ہو کر دوست ان کے گھر پہنچے اور دروازہ کھلا پایا۔ اندر جا کر انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ خواتین کی ذاتی اشیاء، جن میں ان کے پرس اور گاڑیاں شامل تھیں، گھر میں ہی موجود تھیں، لیکن تینوں خواتین کہیں بھی نہیں تھیں۔ لڑائی کا کوئی نشان نہیں تھا اور واحد قابل ذکر چیز ٹوٹا ہوا پورچ لائٹ گلوب تھا۔ اسپرنگ فیلڈ پولیس ڈپارٹمنٹ نے فوراً تحقیقات کا آغاز کیا اور معاملے کو ممکنہ اغوا کے طور پر لیا۔ انہوں نے وسیع پیمانے پر تلاش کی، پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کی اور بے شمار سراغوں کا پیچھا کیا، لیکن کوئی حتمی ثبوت نہ مل سکا۔ یہ معاملہ قومی توجہ کا مرکز بن گیا اور FBI بھی شامل ہو گئی، لیکن ان کی مدد سے بھی کوئی خاص نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ سالوں کے دوران کئی نظریات اور سراغ سامنے آئے۔ نمبر 1، غلطی سے ہونے والی چوری۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ خواتین نے شاید چوری کرتے ہوئے کسی کو روکا، تاہم زبردستی داخلے کا کوئی نشان نہیں تھا اور گھر سے کوئی قیمتی چیز غائب نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2، مشتبہ افراد۔ مختلف مشتبہ افراد پر غور کیا گیا ہے، جن میں سزا یافتہ مجرم اور خواتین کے جاننے والے شامل ہیں۔ رابرٹ گریگ کاکس، ایک سزا یافتہ اغوا کار اور ڈاکو، اس وقت مشتبہ بن گیا جب اس نے دعویٰ کیا کہ اسے معلوم ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ تینوں شیرل کے گھر کے قریب ہی دفن ہیں، لیکن اس نے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا اور اس کے بیانات متضاد تھے۔ نمبر 3، قبرستان کی افواہ۔ 2007 میں ایک سراغ نے تحقیق کاروں کو جنوبی وسطی قبرستان ویبسٹر کاؤنٹی مسوری میں ایک کنکریٹ سے بھرے علاقے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سراغ کہتا تھا کہ خواتین کی لاشیں وہاں دفن ہیں، لیکن زمینی پرنٹر ریڈار کے استعمال کے باوجود کوئی ثبوت نہیں ملا۔ نمبر 4، نفسیاتی مداخلت۔ نفسیات دانوں اور میڈموں نے مختلف نظریات پیش کیے، لیکن ان میں سے کسی نے ٹھوس ثبوت یا گمشدہ خواتین کی دریافت کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ رابرٹ گریگ کاکس اس کیس میں سے سب سے زیادہ زہر بحث مشتبہ افراد میں سے ایک رہا ہے۔ ایک سزا یافتہ اغوا کار اور ڈاکو، کاکس اسپرنگ فیلڈ میں گمشدگی کے وقت موجود تھا۔ اس نے مختلف دعوے کیے، جن میں شامل تھا کہ اسے معلوم ہے کہ خواتین کہاں دفن ہیں، لیکن اس کی کہانی جھوٹی تھی اور اس جرم سے اس کے تعلق کا کوئی ٹھوس ثبوت کبھی نہیں ملا۔ اس کے مجرمانہ پس منظر اور مشکوک رویے کے باوجود ٹھوس ثبوت کی عدم موجودگی نے اس کے ملوث ہونے کو ثابت نہیں کیا۔ کئی دوسرے افراد کو سالوں کے دوران دلچسپی کے افراد کے طور پر سمجھا گیا۔ ان میں مقامی رہائشی شامل تھے جن کا مجرمانہ ریکارڈ تھا یا مشکوک رویہ تھا۔ قانون بریک تھرو لیے ان مشتبہ افراد کو مسترد کرنے کے لیے سخت محنت کرتے رہے، لیکن اصلی مجرم
ابھی تک نامعلوم ہے۔ اسپرنگ فیلڈ کی 3 خواتین کی گمشدگی کا مقامی کمیونٹی پر گہرا اثر پڑا۔ خوف اور شبہ پھیل گیا جب رہائشیوں کو یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ 3 خواتین بغیر کسی نشان کے غائب ہو سکتی ہیں۔ یہ معاملہ کمزوری کی ایک پریشان کن یاد دہانی بن گیا جس نے کمیونٹی کے اندر آگاہی اور احتیاطی تدابیر میں اضافہ کیا۔ عوامی نگرانی، فنڈ ریزنگ، کمیونٹی کی کوششیں تحقیق کی حمایت کے لیے اور گمشدہ خواتین کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے منظم کی گئی۔ اس کیس نے مقامی اور قومی سطح پر قابل ذکر میڈیا کی توجہ حاصل کی۔ نیوز آؤٹ لیٹس نے اس کہانی کو بڑے پیمانے پر کور کیا، پراسرار حالات اور خاندانوں کی جذباتی اپیلوں کو اجاگر کیا۔ میڈیا کی نمائش نے کیس کو قومی منظر پر لایا جس نے ملک بھر سے مختلف نظریات اور سراغوں کو جنم دیا۔ وسیع پیمانے پر کوریج کے باوجود ٹھوس سراغ غیر متوقع رہے۔ اسپرنگ فیلڈ پولیس ڈپارٹمنٹ اس کیس کو کھلی تحقیقات کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً شواہد کا جائزہ لیتے ہیں، نئے سراغوں کا پیچھا کرتے ہیں اور جدید فورینزک ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی بریک تھرو حاصل ہو سکے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی جیسے کہ ڈی این اے اور تجزیہ اور زمین پرنٹنگ ریڈار استعمال کیے گئے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے اس کیس کو حل کرنے کے لیے درکار جوابات فراہم نہیں کیے ہیں۔ شیرل لیوٹ، سوزی سٹریٹر اور سٹیسی میکال کو عزت دینے کے لیے سالانہ یادگاری خدمات اور یادگاری تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ تقریبات اس بات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں کہ کیس ابھی تک حل طلب ہے اور عوام کو جاری کوششوں سے آگاہ کرتا ہے تاکہ گمشدہ خواتین کو تلاش کیا جا سکے۔ کمیونٹی کی مسلسل حمایت ظاہر کرتی ہے کہ اس کیس نے متاثرین کے جاننے والوں اور وسیع تر عوام پر کتنا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ شیرل لیوٹ، سوزی سٹریٹر اور سٹیسی میکال کی پراسرار گمشدگی امریکی تاریخ کی سب سے پیچیدہ اور حل نہ ہونے والے کیسز میں سے ایک ہے۔ باوجود اس کے کہ تحقیقات بہت زیادہ کی گئیں اور بے شمار نظریات پیش کیے گئے، اسپرنگ فیلڈ کی 3 خواتین کی قسمت اب بھی نامعلوم ہے۔ یہ کیس ان لوگوں کے لیے ایک مسلسل اصرار اور درد بن کر رہ گیا ہے جو انصاف اور بندش کے متلاشی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والوں کی محنت، کمیونٹی کی وابستگی اور متاثرین کے خاندانوں کی مستقل امید کیس کے لیے جوابات کی تلاش کو زندہ رکھتی ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے اور نئی معلومات سامنے آ رہی ہیں، امید کی جا رہی ہے کہ ایک دن اسپرنگ فیلڈ کی 3 خواتین کا اصرار حل ہو جائے اور اس افسوسناک کیس سے متاثر ہونے والے لوگوں کو سکون ملے۔ دوستو، میرا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ایسے ہی مزید انٹرسٹنگ انسولوڈ کیسز سننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتا ہوں اگلے واقعے میں۔ السلام علیکم۔